حسین ابن علی، تیری شہادت کو سلام امام حق، تیری پاکیزہ سیرت کو سلام حسین ابن علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ ماہ محرم الحرام کہ یہ وہ مبارک ایام ہیں کہ جس میں شہدائے کربلا اور امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ذیلی موضوعات کے ساتھ اس پروگرام کو سجایا گیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ سلسلہ جو ہے شہادت حق کے عنوان سے ہے، اور اس کے ذیلی موضوعات کے ساتھ ہم پروگرام ترتیب دے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مختلف موضوعات پر آپ نے پروگرامز دیکھے اور مختلف ہماری جو شخصیات، مہمان شخصیات ہیں، ان سے گفتگو سنی، پسند کی۔ آج ناظرین جو ہمارا موضوع ہے کربلا فکر و عمل، یہ ایک ایسا موضوع ہے بنیادی طور پر کہ آیا کربلا کا جو واقعہ ہے 61 ہجری میں رونما ہونے والا واقعہ، اس میں کیا فکر موجود ہے، اور جو اس میں نفوس قدسیہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، عملی طور پر احیاء دین کے لیے اور دین کو قائم رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے، امت کی تک دین پہنچانے کے لیے صحیح معنوں میں اپنی جانوں کا جو نذرانہ پیش کیا، اس کے پیچھے فکر کیا تھی، اور آج امت کو اس فکر کی کتنی ضرورت ہے اور کتنا بیدار رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے مہمان ہیں، ہمارے اس پروگرام کے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز تکلم رکھتے ہیں، بہت مدلل جوابات دیتے ہیں۔ ہمارے آج مہمان ہیں علامہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عہد حاضر کی ممتاز و معروف شخصیت، ریلیجس اسکالر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، ماشاءاللہ ایک ایسی علمی شخصیت کہ جن کے ماشاءاللہ جملے، جن کی پوری گفتگو ہمیں بہت جس سے رہنمائی ملتی ہے، اور بہت ماشاءاللہ علمی گفتگو فرماتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک ایسے جمع سال عالم دین، ایک ایسے ماشاءاللہ ایک ایسی شخصیت کے جو ماشاءاللہ کتابوں کے بھی مصنف ہیں اور مفتی دین بھی ہیں، علامہ مفتی عمیر محمود صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمیر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ تینوں حضرات کو خوش آمدید کہوں گا، اور آغاز میں جس طرح میں نے شاہ صاحب عرض کیا کہ کربلا فکر و عمل، یہ ہمارے پروگرام کا آج موضوع ہے۔ کربلا کا جو میدان کارزار ہے، بنیادی طور پر مارکہ حق و باطل تو ہے ہی، اس کے پیچھے جو فکر جو کار فرما ہے وہ کیا ہے، کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ آپ نے ذکر فرمایا قبلہ کہ کربلا جو ہے وہ فکر و عمل، اور آپ نے خود کہا کہ ایک حق و باطل کا مارکہ تو ہے، تو دراصل وہ فکر و عمل جو ہے دونوں جانب سے، ایک جگہ حق کی فکر اور پھر اس فکر کی تنفیذ کے حوالے سے عمل موجود ہے، اور دوسری جانب پر جو ہے کہ وہ باطل فکر ہے اور اس کے نفوذ اور اس کی تنفیذ کا گویا کہ سلسلہ موجود ہے۔ یہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، اور پھر مقابلہ جو ہے وہ ابلیس کے ساتھ، اور پھر اسی طرح جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مقابلہ نمرود کے ساتھ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابلہ فرعون کے ساتھ، بلا تشبیہ یعنی انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ سے حق کا اعلاء کلمۃ الحق کرایا گیا، اور ابطال باطل کے لیے جو ذرائع سامنے لائے گئے، اور نفاذ شریعت کے لیے، نفاذ رضائے الہی کے لیے، نفاذ مقصود الہی کے لیے، اور اصلاح کائنات کے لیے، اصلاح نظام کے لیے، جو اللہ رب العالمین نے رجال اللہ یعنی اپنے ان اہل خیر کے ذریعے جن کی تفویض فرمائی ہے، تو یقیناً ان کی فکر و عمل ہمیں کربلا کے اندر اس کی نظیر ان کی نیابت میں، ان کی تابعیت میں نظر آتی ہے۔ کیا کہنا ہے علامہ صاحب؟ سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا وہاں پر جانا کسی اقتدار کے حصول کے لیے نہیں تھا، لیکن میں یہاں پر ایک اپنی ذاتی رائے دینا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ یہ بالکل ہمارے جن بزرگوں نے کہا ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں، اور میرا یہی نظریہ ہے کہ وہ اقتدار کے لیے نہیں تھا، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ اقتدار کے لیے جاتے تو حرج بھی کیا تھا، حرج بھی کیا تھا کہ تمام چیزیں اور تمام خصائل اور تمام محامد ان کے اندر موجود تھے۔ اس کے حوالے سے ایک بات یہ بھی علماء نے ذکر کی ہے کہ
یہ الگ بات ہے کہ مقصود اقتدار نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ اس نظام کو اکثریت کے اعتبار سے تبدیل کیا جائے. اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے بارے میں بعض حساس اور نباز علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ آپ کی حیثیت اس وقت مجتہد مطلق کی تھی، اور یزید کی جہالت یہ تھی کہ یزید اتنا بڑا جاہل تھا کہ وہ مجتہد کو مقلد بنانا چاہتا تھا، جبکہ مجتہد جو ہے وہ کسی کا مقلد نہیں ہو سکتا. اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت اس وقت مجتہد مطلق کی تھی. اور آپ امر بالمعروف و نہی المنکر جو قرآن کریم نے سلسلہ ذکر فرمایا اور اس کی تنفیذ جو ہے وہ حضرات انبیاء اکرام علیہم الرضوان سے جو ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کی تابعیت میں نیابت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین خلفاء راشدین کے ذریعے جو سلسلہ آگے چلا ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان تمام اسلاف کے وارث ہیں، کیا کہنا شاہ صاحب، ان کے ترجمان ہیں. تو لہٰذا امر بالمعروف و نہی المنکر کی اس فکر کو آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس منکر کی فکر کو آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز ٹھیک ہے، یہ حدود ہے، یہ قیود ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی جانب میں حدود ہے. اور یزید جو تھا وہ اپنی فکر کے ذریعے، اپنی بدعملی کے ذریعے یقیناً ایک شہرہ رکھتا تھا. تو آپ کو یقیناً یہ ڈر ضرور موجود تھا، بلکہ تمام لوگ اس بات کو ببانگ دہل کہہ رہے تھے کہ یزید کے آنے سے اس نظام حدود الہیہ جو اللہ رب العالمین نے جو حدود ذکر فرمائی ہے، جن طبقوں کے اعتبار سے اور جن ذاتوں کے حوالے سے، جن شعبوں کے حوالے سے، یقیناً اس کی پامالی شروع ہو چکی ہے. اور اس وقت لوگوں کی نظر صرف حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف تھی، اور آپ کے اوپر یہ لازم بھی تھا کہ آپ نکلتے اعلی کلمۃ الحق کہتے اور فکر لوگوں کے اندر بیدار کرتے کہ باطل کے سامنے جھکا نہیں جائے، بلکہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ رب العالمین کی حدود اور اللہ رب العالمین کی رضا اور کائنات کی خیر اور اصلاح کی بات جو لوگوں کے لیے ہے اس کی تنفیذ کی جدوجہد کی جائے. اور یہی وہ فکر و عمل تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رفقا کے ساتھ کربلا کے میدان کے اندر پیش فرمایا. کیا کہنا شاہ صاحب، کیا کہنا سر، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ دو قوتیں ہیں اور دونوں طرف خیموں میں اذانیں ہو رہی ہیں، دونوں طرف نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ایک حق ہی حق ہے، ایک طرف باطل ہی باطل ہے. جس طرح کے فکر حسینی کے حوالے سے ارشاد فرمایا شاہ صاحب نے کہ وہ فکر حسینی یہ ہے کہ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے وہ ہر قسم کے منظر کے لیے تیار ہیں، ہر قسم کی آزمائش کے لیے تیار ہیں. اور دوسری طرف اقتدار کی ایسی ہوس ہے، ایسی آگ بھڑک رہی ہے دل میں کہ وہ حق کو مٹانا چاہتی ہے. تو ایک فکر یزید ہے. تو ان دونوں افکار کے درمیان جو ایک فرق ہے، میں چاہوں گا وہ اس کا مظاہرہ تو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور ماضی میں بھی تاریخ ہماری اس بات سے یقیناً یہ ایسے واقعات ملتے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی بات کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بلّہ بھی. تو یہ تو تاریخ کا تسلسل ہے جو آتا جا رہا ہے ہمارے سامنے، اور آج بھی جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ موجود ہے. صرف اس آنکھ کی ضرورت ہے، اس ذہن کی ضرورت ہے، اس فکر کی ضرورت ہے، اس قوت ادراک کی ضرورت ہے کہ جو ان کے درمیان امتیاز قائم کر کے اپنا راستہ تلاش کر سکے. بنیادی بات تو یہ ہے. ہم ملاتے ہیں، ملانے کی بات نہیں ہے. یہی ملاوٹ شروع ہوئی تھی یزید سے، اور یہاں بہت اچھی بات ہے، اس ملاوٹ ہی کا تطہیر کا چیلنج تھا کہ جو قبول کیا جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے. اس لیے کہ اگر وہ اس وقت نہ کرتے تو ذرا یہ منظرنامہ سامنے رکھا جانا بہت ضروری ہے کہ حدود سلطنت اسلامیہ بہت پھیل چکی تھی، اور اس وقت بہت سارے شر پھیلانے والے لوگ بہت ساری متنازع باتیں گھڑ رہے تھے. اور وہ جسے بادشاہت کہتے ہیں، وہ باپ اور باپ کا بیٹا بادشاہ، یہ سب کچھ اسلام میں چونکہ نہیں ہے، اور وہ ہو رہا تھا. اگر اس وقت چیلنج نہ کیا جاتا تو اس کو اسی کھاتے میں ڈالا جاتا. اس لیے بھی تطہیر کی ضرورت تھی، اور اس تطہیر کے لیے اس وقت آپ ہی موجود تھے. میں یہاں یہ بات بہت ادب احترام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کربلا تو ایک مقام ہے جو اب استعارہ بن گیا ہے حق و باطل کا اور فکر و عمل کا، یہ جگہ. لیکن فکر تو اس سے پہلے کی اس طرح ہے کہ آپ تو مدینے میں تھے. کیوں بھول جاتے ہیں ہم ان تاریخ کے حقائق کو کہ یزید نے وہاں مدینے کے حاکم گورنر ولید کو یہ حکم بھیجا کہ ان سے بزور زبردستی بیعت لو، میری جگہ اپنے ہاتھ پر بیعت لو تاکہ میں یہ بتا سکوں کہ بیعت کر لی ہے، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں. اور پھر بلوایا گیا. اس وقت ولید کے ساتھ دوسرا آدمی بھی موجود تھا
مروان کہ جو ان سے پہلے حاکم رہا ہے، اور ان دونوں کے درمیان تنازع تھا۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا اس محفل میں جا کر کہ دو مخالف اگر ایک جگہ ہو جائیں تو مشاورت سے معاملات سلجھتے ہیں۔ یہ اشارہ تھا، اشارہ تھا کہ تم ایسا نہیں سمجھنا، لیکن انہوں نے اس کو نہیں سمجھا اور یہ کہا کہ آپ کو یہ کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ وہاں جاتے یا نہیں جاتے؟ یہیں یہ جو آپ نے فرمایا ارشاد بہت عمدہ کہ اگر وہ اس لیے بھی جاتے تو کیا تھا، لیکن یہاں تو علل اعلان وہ ایک مثال قائم کر رہے تھے ان بیعت کرنے والوں کے مقابل کہ وہ یہ امتیاز قائم کریں کہ بیعت ان کے ساتھ ان کی جانی چاہیے یا نہیں کی جانی چاہیے۔ سوال یہ نہیں تھا کہ کریں یا نہیں کریں، سوال یہ تھا کہ کی جانی چاہیے۔ اگر کی جانی چاہیے تھی تو میں سب سے پہلے کرتا، اور چونکہ میں نہیں کر رہا ہوں تو یہ استعارہ اس بات کا کہ بیعت نہیں کی جانی چاہیے۔ یہ جو فرق ہے، یہ جو امتیاز ہے، اسی کو قائم رکھنے کے لیے آپ چلے، اور اس کے بعد پھر جو صورتحال ہے وہ سامنے آئی، لیکن آپ نے اتفاق اس بات سے نہیں کیا جس سے کہ نقصان ہو رہا تھا جان کو اور ذات کو، بلکہ اتفاق اس بات سے کیا کہ جس سے دین بچ رہا تھا اور اس کی تطہیر ہو رہی تھی۔ کیا کہنا ہے مفتی صاحب، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ جیسا کہ سر نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مدینہ منورہ میں تشریف فرماتے ہیں، پھر مکہ تشریف لے آتے ہیں اور پھر کربلا تشریف لے آتے ہیں۔ عظیمت کا راستہ اختیار کیا آپ نے، رخصت اختیار نہیں فرمائی، جبکہ جواز تو رخصت کا بھی بنتا ہے، لیکن آپ نے عظیمت کا راستہ اختیار کر کے امت کو جو پیغام دیا ہے اس پیغام کی جانب میں لانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام پر خلافت راشدہ کا اختتام ہوا، اور آپ کی خلافت کے اختتام کے ساتھ ہی ملوکیت کا دور شروع ہوا، اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب باقاعدہ سلطنت، ریاست اور ملوکیت کا اس طور پر آغاز ہوا کہ خلافت راشدہ کے خصائل سے ہمیں حکمران دور نظر آنے لگے، اس فیز کا اختتام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر ہوتا ہے۔ دیکھیے، بعض اوقات تاریخ میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ اگر ان مواقع پر صاحب عظیمت رخصت کو اختیار کر لے تو حق اور باطل میں التباس پیدا ہو جاتا ہے، اور حق اور باطل میں انسان تفریق نہیں کر پاتا، کیونکہ خلافت راشدہ کا زمانہ امت مسلمہ نے دیکھا تھا، اور پوری دنیا نے خلافت راشدہ کے ثمرات سے بھی فائدہ اٹھایا تھا، تو لہٰذا اب خلافت ملوکیت کا سفر شروع کر چکی تھی، اور آہستہ آہستہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھتے بڑھتے امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیرنے پر تلی ہوئی تھی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بالخصوص یزید کا جب دور آیا تو آپ نے یہ بات محسوس کی کہ باقاعدہ مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھا جا رہا ہے، جو نیشنل ویلتھ ہے اس کو حکمران اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں جبکہ آپ کو باقاعدہ دعوت نامہ دے کر بلایا گیا کہ آپ تشریف لائیے تاکہ آپ کے دست مبارک پر بیعت کی جائے، تو اس وقت آپ نے رخصت کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے عظیمت کا راستہ اختیار کیا، اور یہاں تک کہ آپ نے اپنی جان قربان کر دی، شہادت کا راستہ اختیار کیا، لیکن اپنا ہاتھ آپ نے یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اس سے یہ ایک اہم ترین بات یہ معلوم ہوئی کہ بالخصوص علماء اور وہ حضرات جو مقتدی ہیں، امت جن کی اقتداء کرتی ہے، انہیں چاہیے کہ جب کبھی ایسا کوئی موقع آئے کہ جب امت دو راہے پر کھڑی ہو، ایک رخصت کا راستہ ہو، ایک عظیمت کا راستہ ہو، تو اگرچہ ان کی جان چلی جائے، انہیں چاہیے کہ حق کو واضح کرنے کے لیے اور حق کو ثابت کرنے کے لیے وہ عظیمت کے راستے کو اختیار کریں، اگرچہ انہیں اپنی جان دینا پڑے، اپنا مال قربان کرنا پڑے، اگرچہ اپنے خانوادے کی قربانی دینا پڑے، لیکن عظیمت کے راستے کو نہیں ترک کرنا چاہیے۔ کیا کہنا مفتی صاحب؟ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے، اور شہادت حق یہ ایک سلسلہ وار پروگرامز ہیں جس کے ذیلی موضوعات کو ہم پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں۔ کربلا، فکر و عمل آج ہمارے پروگرام کا موضوع یہ ہے، اور اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ قرآن کریم میں شجرہ خبیثہ کے حوالے سے مثال دی گئی، تو کربلا کے واقعے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس تناظر میں؟ دیکھیے، اسی فکر کی طرف قرآن مجید نے اشارہ فرمایا ہے۔
مختلف تعبیرات جہاں پر قرآن نے کہا تیمیز الخبیث من الطیب، یہ اسی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین جل مجدہ کی ذات کے تعلق کے حوالے سے اور اللہ رب العالمین کے دین کے حوالے سے جب فکریں اس سے دور ہو جاتی ہیں یا ایسے افکار جو اس سے دور کرتے ہیں تو یقیناً وہ ناپاکی اور جو ہے کہ وہ پلیتی پر متصور کیے جاتے ہیں، اسی کی طرف قرآن مجید فرقان حمید نے اس طرف اشارہ فرمایا۔ اور شجر طیبہ اس کو کہا گیا ہے کہ تقوی و طہارت کے اعتبار سے اور اللہ رب العالمین کی عطا اور رضا کے ساتھ مکمل کامل گویا کہ تمسک کے حوالے سے وہ اتنا ہے کہ اس کی جڑیں زمین پر بھی ہیں اور اس کی شاخیں جو ہے پورے آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں، یعنی یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے رضا کے متحمل ہے اور وہ اللہ رب العالمین کے رضا کے داعی ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی رضا ہے اسی کو بیان کرنے کے وہ مظہر ہیں۔ کیا کہنا سر، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ گزشتہ آپ نے جواب میں فرمایا کہ دو نظریے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو نظریوں کا تصادم ہے، دو نظریوں کا ٹکراؤ ہے، حق کا اور باطل کا، تو یہ فرمائیے گا کہ ان نظریوں کی جڑیں کہاں کہاں ملی ہوئی ہیں؟ ان کو دو نظریے کہنا تھوڑا سا تکلف مجھے ہے، نظریہ تو ایک ہی ہے، نظریے سے اجتناب بغاوت ہے بجائے خود نظریہ نہیں ہے۔ واہ، اچھی بات لیکن نظریے سے ٹکرائے تو بات کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک ہی نظریے کا باغی اپنا خیال پیش کرے تو وہ نظریہ تو نہیں بنے گا نا، نظریے کے بننے کے لیے ایک منزل سے گزرنا بہت ضروری ہوتا ہے، فکر کا اور اس کے اطاعت کا اور اس کے تسلیم کا اور اس کے رضا کا، تب جا کے وہ نظریہ جو ہے وہ فکر نظریے میں بدلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، مجھے یہ بھی عرض کرنا ہے اور طالب علمانہ عرض کرنا ہے کہ یہی بات تھی کہ دو الگ الگ کیفیات میں عرض کروں گا وہ سامنے تھیں اور ایک دوسرے سے اس لیے نہیں ٹکرا رہی تھیں۔ ایک طرف تو اقتدار کا ٹکراؤ تھا، ٹھیک ہے، کون ہے اس وقت جو کہ مقتدر کے ساتھ نہیں تھا، لیکن جو مقدر کے ساتھ تھا وہ آپ کے ساتھ تھا، اپنے مقدر کے ساتھ اس کو خیال تھا، ایک مقتدر کے ساتھ تھا، ایک مقدر کے ساتھ۔ بہت اچھی بات۔ میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں جس طرح حضرت نے فرمایا نہایت عمدہ کہ یہ جو اشارہ قرآن پاک میں ہے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا، ایسے درخت کو کہ اس کو تو اکھاڑ ہی پھینکنے، دیکھیے درخت کو نہ اکھاڑے جانے کا تو ایک رویہ ہے اور رہا ہے اور حضور کا ارشاد بھی ہے، لگانے کا ہے بھی، لیکن وہ درخت کے جو ایسی فضا پیدا کر دے کہ جو ہلاکت خیز ہو اس کا اکھاڑا جانا ضروری ہے۔ اور یہاں وہی اشارہ ہے کہ وہ درخت لگا رہا ہے، وہ بیج بو رہا ہے، وہ نمو دے رہا ہے ایک ایسی کھیتی کو، ایک ایسی کشت کو کہ جو جا کر تباہی کا پیش خیمہ بنے گی۔ ہم خود آج اسلام آباد میں دیکھتے ہیں وہ درخت کاٹے جا رہے ہیں کہ جو ایک بیماری کا سبب بن رہے ہیں، تو جسمی بیماری کا سبب بننے والے درختوں کو کاٹنا اگر آپ ضروری سمجھ رہے ہیں تو وہ تو ایمانی کیفیات کو جسے مسموم کرنا کہتے ہیں وہ کرنے کی کیفیت تھی، اس لیے اس درخت کا اکھاڑا جانا یعنی یزیدیت کی نفی کرنا حضرت امام حسین کا یہی عمل تھا جو قرآن کے ارشاد کے مطابق۔ کیا کہنا مفتی صاحب، کیا فرمائیں گے؟ سوال میرے پاس یہی ہے کہ آپ حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مدینہ منورہ سے مکہ تشریف لے جاتے ہیں اور مکہ سے کربلا، اس سفر میں آپ کا جو فکر و عمل ہے وہ کیا ہے، جبکہ آپ کی جو بصیرت ہے وہ تمام حالات سے آگاہ ہے کہ وہاں کیا ہونا ہے، کس طریقے سے ہونا ہے، اس کے باوجود آپ بچوں کو بھی لے رہے ہیں ساتھ، خواتین بھی آپ کے ساتھ ہیں، معمر بھی آپ کے ساتھ ہیں، جوان بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ارادہ جنگ کا نہیں ہے، ارادہ اصلاح کا ہے۔ تو یہ جو فکر و عمل کا جو یہاں پر ایک پہلو ہے، میں چاہوں گا اس پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیے حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب خطوط لکھے گئے تو اس میں دو بنیادی باتیں، ایک تو آپ نے ایفائے عہد یعنی وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے، دوسری بات یہ کہ آپ نے اتمام حجت بھی فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ جب خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا گیا اور اسلام کے شاعر کا مذاق اڑایا جانے لگا اور حدود اللہ کا نفاذ زمین سے ختم کر دیا گیا، تو ایسے وقت میں جب آپ کا وجود مسعود موجود تھا اور باقاعدہ آپ کو افراد کی طرف سے دعوت بھی دی گئی کہ وہ آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق بیعت خلافت لیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کریں، تو آپ نے آگے بڑھ کر اس اقدام کو قبول کیوں نہیں کیا؟ ابھی پروفیسر صاحب نے اور شاہ صاحب نے جس آیت مبارکہ کے حوالے سے بات کی، اگر آپ ان دونوں باتوں کو جوڑیں
تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ بلند ہمت، عالی ہمت اور سب سے زیادہ بڑے استقامت کے پیکر تھے۔ دیکھیے قرآن حکیم نے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی جو مثال دی ہے وہ یوں ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ شجرہ طیبہ کی مثال ایسی ہے کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑ بہت مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں تک جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں۔ دیکھیے وہ درخت جو مضبوط ہو، کسی قدر جس قدر بھی ہواؤں کے جھکڑ چلیں، طوفان چلیں، وہ استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اس میں جنبش نہیں آتی۔ لیکن جب شجرہ خبیثہ کی مثال قرآن نے دی تو اللہ نے فرمایا کہ اجتثت من فوق الارض، شجرہ خبیثہ زمین سے اکھڑا ہوا ہوتا ہے، ما لہا من قرار، اس کے اندر استقامت نہیں ہوتی۔ تو یزیدی لشکر جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، ان کے اندر دین کے اندر کوئی استقامت نہیں تھی۔ ذرا سا بادشاہ وقت نے ان کو ڈرایا تو انہوں نے امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر وقت کے جو ہے وہ فرعون کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن دوسری طرف جب آپ امام حسین کو دیکھتے ہیں تو آپ مکہ مکرمہ سے عمرے کی ادائیگی کے ساتھ آپ سیدھا کوفے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں تاکہ اپنے وعدے کو پورا کریں، بیعت خلافت لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے دین کو نافذ کریں۔ تو بہت خوبصورت انداز میں جو شاہ صاحب نے بات فرمائی کہ امام حسین علیہ السلام کو یہاں پر شجرہ طیبہ بالکل کہا جائے گا، کیونکہ آپ بھی ایک مضبوط درخت کی طرح ایسے کفر کے نظام کے اندر آپ کھڑے رہے، ثابت قدم کھڑے رہے اور آپ نے عظیمت کے راستے کو اختیار کیا اور یہ نظام کفر آپ کی جڑوں کو اکھاڑ نہ سکا۔ کیا کہنا ہے، یہ مارکہ حق و باطل ایک ایسا واقعہ ہے، واقعہ کربلا، کہ جس میں ہمیں کئی جہتوں سے سبق ملتا ہے، اور امام علی مقام نے ہر لمحے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ حق کے لیے لڑ رہے ہیں، حق کے لیے وہ آواز بلند کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب نہر فرات سے خیمے ہٹانے کا جب فوج کو حکم ملا اور دونوں طرف سے تلواریں کھنچ گئی تو امام علی مقام نے اپنے خیمے جو ہے نہر فرات سے اس لیے ہٹا لیے تاکہ کل یہ بات نہ مورخین لکھ سکیں کہ پانی پر یہ کوئی تنازع تھا اور پانی کے لیے تنازع تھا۔ اس حوالے سے بھی آپ کا صبر اور جو آپ کا جو وہ ہے ایک عمل کیا ظاہر کرتا ہے، امت کو کیا سبق دیتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے یہی بات ہے جو مفتی صاحب قبلہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عظیمت کی راہ، اور عظیمت کی راہ وہ ہے کہ جس میں اپنی ذاتی خواہشات کو اللہ رب العالمین جل مجدہ کے جملہ ارادوں اور اس کی مرضی اور اس کے احکام کے تحت کر دیا جائے۔ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر تھی، اور یقیناً آپ نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا اور بہت اچھا سوال آپ نے بنایا کہ آپ نے جو نہر فرات سے خیمے ہٹا دیے اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اگر یہ پانی پر اختلاف اگر ہوتا تو پانی پر اختلاف تو ابن زیاد سے بات کر کے اسی وقت ختم ہو سکتا تھا، لیکن یہ پانی پر اختلاف نہیں تھا، یہ وہی بات ہے کہ فکر و عمل کی بات تھی۔ اور دوسری بات ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا درس اپنے نانا سے لیا تھا، اپنے والد باب العلم مولا کائنات سے لیا تھا، تو آپ کی شان جلالت یہ تھی وہ جانتے تھے کہ اسلام لوگوں کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم کلمہ پڑھو گے تو تمہارے پاؤں کی زمین سونے کی بن جائے گی اور تمہارے چھت جو ہے وہ جواہرات کے ہو جائیں گے۔ آپ کے سامنے سید الشہداء، آپ کے خاندان کے ایک عالی اکابر میں سے ایک بڑی شخصیت حضرت سیدنا حمزہ کی شہادت موجود تھی، اپنے تایا کی شہادت موجود تھی، اپنے والد گرامی کی شہادت موجود تھی، اپنے برادر اکبر کی شہادت موجود تھی۔ تو یہ تو پورا خاندان ہی گویا کہ ایسا تھا کہ جو عظیمت کی راہ پر عمل کر رہا تھا۔ اور اس کی بعد قرآن نے جو ذکر کی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی ان آیات کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے گا۔ تو آزمائش کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، اس لیے آپ وہاں پر ثابت قدم رہے۔ کیا کہنا سر، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ امام علی مقام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اس خطبے کا اثر جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ لشکر یزید سے ہور چلے آ رہے ہیں اور امام علی مقام کے قدموں میں حاضر ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ خطبہ کیا تھا، اس کے الفاظ کیا تھے کہ جس نے ہور کے دل میں ایمانی قوت پیدا کی اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقام و مرتبہ اس پر ظاہر ہوا اور وہ نسب ظاہر ہوا کہ اس نسب کے یہ فرزند ہیں، اس نسب کے یہ شہزادے ہیں؟ کہ ہم آپ سے اس کا مفصل جواب لیں گے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے، اور آج کربلا فکر و عمل کے عنوان سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، اور خطبہ امام علی مقام کے حوالے سے میں نے سوال کیا تھا اور لشکر یزید سے حضرت حر کی آمد اور پھر
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری کا میں نے سوال پیش کیا تھا، سر جواب دیں۔ اصل میں اس خطبے کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو بہت واضح یہ ہے کہ اتمام حجت فرما رہے ہیں آپ، اور دعوت کے حوالے سے اتمام حجت یہ بڑی چیز ہے۔ دوسری بات ہے کہ جب آپ فرما رہے ہیں کہ میں کون ہوں، میرا تعلق کیا ہے، اللہ، میرا نسب کیا ہے، میرا حوالہ کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرے فضائل کیا ہیں، تو یہ انہیں یاد دہانی کے لیے نہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ اللہ گواہ ہو کہ میں نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ وہ جس سے نبرد آزما ہے وہ شخصیت کون ہے، اور اس کا اختصاص کیا ہے، اور اس کا امتیاز کیا ہے۔ کیا کہنا، اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں اپنا قد، اپنی کاٹھی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کس کا نواسا ہوں اور کس کا بیٹا ہوں اور میں کس انداز میں آگے آیا ہوں۔ یہ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ پھر مستقبل بھی سامنے رکھ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے اگر میرے ساتھ یہ کیا تو تمہارا حشر کیا ہوگا۔ اب یہ آنے والے زمانے کا پورا ایکس رے دینا یہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سامنے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کس کی زبان سے یہ چیز نکل رہی ہے، وہ مستقبل دیکھ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ تمہارا حشر کیا ہوگا، تمہارا انداز کیا ہوگا اور تمہیں کس کس انداز سے گزرنا پڑے گا۔ یہ دوسرا پہلو۔ تیسرا پہلو جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جو غلط راہ پر لے آیا اس نے رجوع کر لیا، اس پر اثر ہوا، اور اب یہ تیسرا پہلو ہے، یہ حکمت ہے کہ اسے تاریخ میں گواہ بنایا جا رہا ہے حضرت امام حسین کے اقدام کا، کہ وہ جو اصل میں بظاہر اب تک ساتھی تھا یزید کا، یزیدیت کا، وہ اعلان کر رہا ہے کہ میری غلطی ہے کہ میں یہاں تک لے آیا، اور مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو میں کبھی ایسا نہیں کرتا۔ یہ وہیں فیصلہ ہو رہا ہے، ان کا آدمی فیصلہ کر رہا ہے۔ یہ ہے اصل میں تیسرا پہلو اس خطبے کا، اور وہ وٹنس بن رہا ہے، گواہ بن رہا ہے، وٹنس بن رہا ہے، ساتھی بن رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ پھر ٹھیک ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا کیا حشر ہوگا، لیکن میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ وہاں میرا کیا حشر ہوگا۔ میں دنیا کو اس وقت نہیں دیکھ رہا، میں دین کو دیکھ رہا ہوں اور قیامت کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں اپنا، تو یہ اصل میں وہ کانٹا ہے میزان کا جو فیصلہ کرتا ہے کہ پڑلا ادھر جھک رہا ہے یا ادھر۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون، اور یہ اس کا فیصلہ جو تھا وہی تاریخ کا بڑا پیغام ہے جو آج بھی سامنے رکھا جانا چاہیے۔ کیا کہنے، کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس واقعے کے ایک اور بہت ہی اہم شخصیت اور فرزند امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ سید الساجدین سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی اس واقعے میں شریک ہیں اور آپ مبلغ ہیں۔ اس واقعہ کربلا کو بعد میں آپ کے ذریعے بہت ترویج ملی اور لوگوں کو معلومات حاصل ہوئی کہ وہاں کیا کیا یزیدی لشکر نے مظالم ڈھائے سادات اکرام پہ، آل رسول پر۔ اس حوالے سے ان کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کا جو کردار ہے اس واقعے میں کچھ فرمائیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے ان کی بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ آپ کی نسبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، بے شک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نسبت کا ہونا یہ اتنی بلند بات ہے کہ روئے زمین کی تمام تر دیگر چیزوں سے حضور علیہ السلام کی نسبت سب سے زیادہ شرف رکھنے والی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب واقع کربلا سے صحیح سالم بعد میں اپنے علاقوں کے اندر تشریف فرما ہوئے ہیں، تو جب آپ نے اس داستان غم کو بیان کیا ہے تو اس کا دیکھیے ایک بڑا اثر یہ ہوا کہ جو اہل مدینہ تھے انہوں نے یزید کی بیعت توڑی۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل خود یہ رہا کہ جب آپ نے یزیدی لشکر کے لوگوں کو پہچانا کہ یہ ہمارے خاندان کا قتل عام کرنے والے ہیں، اس کے باوجود آپ نے اپنی بخشش اور عطا میں کسی قسم کی کمی نہ رکھی، بلکہ اپنی جناب سے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ طواف فرما رہے تھے اور بیت اللہ کے دروازے سے آپ چمٹ کر مستقل گریہ وزاری فرما رہے تھے، تو ایک بزرگ جو وہیں پر تشریف فرما تھے، آپ نے جب اتنی درد کے ساتھ آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ کے چہرے کو نہ دیکھا تھا تو سوچا کہ نہ جانے یہ کون اتنا گناہگار شخص ہے جو اتنے درد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کر رہا ہے۔
تو جب آپ نے اپنے نام کا ذکر دعا میں کیا تو وہ بزرگ بھی لرز اٹھے کہ اگر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عجز اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہوں گے. تو لہٰذا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اپنی ذاتی شخصیت، آپ کا اپنا کردار، اور پھر خاص طور پر یزیدی لشکر کے ساتھ بعد میں آپ کا عطا کا معاملہ کرنا، بخشش کا معاملہ کرنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اب مبارک کے آپ نے اخلاق حسنہ کو اختیار فرمایا. کیا کہنا ہے شاہ صاحب، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ کربلا کا وہ ماحول، بھوک، پیاس، مظالم اور ہر طریقے سے محاصرہ، اور اس میں بھی امام علی مقام کا صبر ہے، اور آپ کا وہ صبر کا وہ معیار کہ جس کی ہم مثال دے سکتے ہیں، رہتی دنیا تک مثال دی جاتی رہے گی، وہ امت کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ اس میں کیا فکر و عمل جو ہمارے لیے موجود ہے؟ یہ واضح طور پر پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے جب اللہ رب العالمین کوئی آپ کو فضل و عظمت کا مقام عطا فرمائے تو اس میں سراسر عظیمت اور قربانی ہی ہے. آپ کو اپنے معاملات اور اپنی ذاتی خواہشات اور اپنے معاملات کو پس پش ڈال کر اللہ رب العالمین کی دین کی بقا، اس لیے کہ آپ سے مستقبل بھی وابستہ ہے اور آپ سے ماضی بھی وابستہ ہے. آپ ماضی کے ترجمان ہیں اور مستقبل کے آپ مبلغ ہیں. لہٰذا اگر آپ کے فعل و عمل کے اندر اگر ذرا سی بھی ایسی لچک آ گئی جس کی بنا پر اسلام کی جو ساخت اور اسلام کا جو مزاج ہے اس کے خلاف ہوا، تو ماضی کے تمام اسلاف ان کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنے گا اور مستقبل میں آنے والے لوگوں کے لیے خطوط استوار نہیں ہو پائیں گے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر دو بار تھے، یہ سب سے بڑی وجہ تھی. ایک تو آپ ان کے ترجمان ہیں، دوسرا مستقبل میں آپ لوگوں سامنے جو ہے کہ وہ روش پیش کرنا چاہتے. ایک اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کوئی چیز کوئی بار نہیں تھی، اس لیے کہ تمام کام آپ پر تکلفاً نہیں تھا، یہ آپ پر طبعاً تھا، فطرتاً تھا، یہ آپ کی طبیعت تھی، یہ آپ پر یقیناً بار نہیں تھا. اس لیے کہ علی اصغر کو اٹھانا، کوئی باپ اپنے بچے کو اس حالت میں اٹھا سکتا ہے؟ کوئی جوان بیٹے علی اکبر کو اس حالت میں دیکھ سکتا ہے جس کی عمر کسی باپ کے بچے کی اگر عمر اتنی ہو جائے، بیٹی کی عمر اتنی ہو جائے؟ یہ نہیں دیکھ سکتا. لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو کیا تو یہ تکلفاً نہیں تھا، وہاں پر رونا دھونا نہیں تھا، وہاں پر چیخ و فغاں نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ فطرتاً و طبعاً آپ کا یہ گویا کہ سلسلہ تھا. اور آپ دیکھیے کہ چاہے حضرت امام علی مقام خود ہوں یا آپ کے برادر اکبر میرے آقا حضور سیدنا امام حسن ہو، یا سیدنا مولا کائنات ہو، یا سیدنا فاروق اعظم ہو، یا سیدنا عثمان غنی ہو، جتنے بھی آپ شہداء کو دیکھتے ہیں جو ہمارے اکابر ہیں، مسلم اکابر ہیں، تو جب وہ اس جان آفرین کو حوالے کرتے ہیں تو ایک آخری جملہ کہتے ہوئے جاتے ہیں، فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیا مطلب کہ جو فکر و عمل جس کا میں ترجمان تھا، آج میں اس آخری سوال میں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنا جواب پیش کر دیا، اور جواب وہاں سے قبولیت کا جوڑا لے کر آ رہا ہے اور رضا کا جوڑا لے کر آ رہا ہے، رب کی خوشنودی کا جوڑا لے کر آ رہا ہے. تو یقیناً یہ موت دراصل یہ موت نہیں ہے، یہ کامیابی ہے. اور اسی لیے کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور میں یہاں پر آخری بات یہ عرض کروں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ محض نواس رسول کا نام نہیں ہے بلکہ سچائی کے علم کا نام ہے. جس طرح کے روز اول سے خیر حضرت آدم کی صورت میں متعارف ہوئی، حضرت نوح کی صورت میں متعارف ہوئی، حضرت ابراہیم کی صورت میں متعارف ہوئی، حضرت عیسیٰ کی صورت میں، حضرت موسیٰ کی صورت میں، جناب سید عالم کی صورت میں متعارف ہوئی، اور شر جو تھا وہ ابلیس کی صورت میں، فرعون کی صورت میں، نمرود کی صورت میں، حامان و قارون کی صورت میں متعارف ہوا. تو انہی کی تابعیت میں، ان کی نیابت میں جہاں خلفاء راشدین نے اس پر حق ادا کیا، وہی امام حسین کوئی فرد واحد نہیں تھے بلکہ سچائی کا معیار تھا. اس لیے کربلا کسی واقعے، کربلا کسی خطے کا نام نہیں ہے، کربلا ایک فکر کا نام ہے. حسین کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے، حسین خیر کے معیار کا نام، رب کی رضا کے مظہر کا نام ہے. اور یزید کسی ایک فکر کا نام نہیں ہے، یزید ابلیسیت کا نام ہے، شیطانیت کا نام ہے. لہذا حسین جب بھی کہا جائے گا تو لفظ حسین حسین نہیں ہوگا بلکہ حسینیت کے ساتھ ہوگا. کیا کہنا ہے، کیا فرمائیں گے سر اس حوالے سے، چونکہ پروگرام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے، کہ فکر حسین جو ہے وہ اور پوری آپ کی سیرت طیبہ امت کو کیا پیغام دے رہی ہے؟ چونکہ آج ہمیں کوئی کربلا تو ہمارے لیے نہیں ہے،
نہ میدان کربلا ہے، نہ ایسا کوئی میدان کارزار ہے۔ ہماری اپنی زندگی میں جو ہونے والے رونما واقعات ہیں اور جو شب و روز ہیں، اس میں کئی ایسے حوالے آ جاتے ہیں کہ جس میں ہمیں حق گوئی سے کام لینا چاہیے، اپنے کردار و عمل سے اس بات کو ثابت کرنا چاہیے کہ ہم اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں کہ جن کے نواسے نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا حق کے سربلندی کی خاطر۔ تو ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس حوالے سے؟ یہی بات کہ جس طرح ابھی فرمایا گیا کہ کسی خطے کا نام نہیں ہے کربلا، اب یہ جغرافیائی اکائی سے اٹھ کے اجتماعی طور پر ہر فرد کی اکائی بن گئی ہے کربلا۔ ہر شخص کے اندر ایک فیصلہ کرنے کی قوت اللہ رب العزت نے رکھی ہے اور دونوں راستے اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ کربلا کو سامنے رکھ کے حق کی طرف جانا چاہ رہا ہے تو ہر اس مرحلے پر، اس لمحے جب حق اور باطل کا امتیاز اسے کرنا ہے، اسے حق کی طرف اسے حق کا ساتھ دینا ہے، تب تو وہ حسینیت کی طرف آئے گا۔ اور اگر وہ کسی مصلحت سے، کسی وجہ سے، کسی سبب سے، دنیا داری کی وجہ سے وہ اس طرف چلا جائے تو آج بھی وہ حسینیت کا نام لینے کے باوجود حسینیت کی تتبع و تقلید نہیں کر رہا۔ میں اس اعتبار سے ایک بات اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ اب یہ دیکھیے یزید کی پوری سازش ہے، وہ سازش ہے، لیکن قدرت کی حکمت دیکھیے۔ ابھی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا، آپ ذرا دیکھیے کہ ایک شخص کو چھوڑ دیا گیا، کیا مطلب ہے؟ ان کا تو ارادہ کسی کو ختم چھوڑنے کا نہیں تھا۔ یہ قدرت کا ایک کمال اور حکمت ہے کہ ایک کو وہاں جو ناظر بھی ہے، شاہد بھی ہے اور اسی نسب کا بھی ہے، بعد میں ناشر بھی ہے، پھر ناشر بھی ہے، اور نشت و ثانیہ کے اعتبار سے وہی حوالہ بن رہا ہے۔ اس لیے اس شخص کو، حضرت امام زین العابدین کو علامت سمجھا جانا چاہیے اس فیصلے کا، جہاں وہاں حر ایک ذات کی علامت تھی، وہاں یہ ایک پوری کیفیت کی علامت ہے کہ وہ آگے بڑھانے کے لیے ان کو رکھا گیا۔ کیا کہنے۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں ہی مہمانان گرامی کا۔ بہت خوبصورت آپ نے آج اس موضوع پر جو کلام فرمایا، ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائے، بہت خوبصورت معلومات اور بہت مفید معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچی۔ شاہ صاحب آپ کی آمد کا شکریہ، پروفیسر صاحب آپ کی آمد کا، مفتی صاحب آپ تینوں حضرات کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ خصوصی سلسلہ ہے اور اس خصوصی سلسلے میں امام علی مقام کو جہاں منصور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اور اظہار عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اسی طرح منظوم انداز میں بھی خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام کہ جو انہوں نے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نظر کیے اشعار وہ پیش کر رہا ہوں۔ امام عاشقاں پورے بطول، امام عاشقاں پورے بطول، سروے آزاد زبستان رسول، سروے آزاد زبستان رسول، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید، این دو قوت از حیات آیت پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، بر زمین کربلا بارید و رفت، بر زمین کربلا بارید و رفت، لالا در ویرانہ ہا کارید و رفت، لالا در ویرانہ ہا کارید و رفت، دشمناں چوں ریگ صحرا لا تعد، دشمناں چوں ریگ صحرا لا تعد، دوستان ذبح یزداں ہم عدد۔ اور علامہ اقبال کتنے خوبصورت انداز میں یہ آخری شعر پیش کرتے ہیں، اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اے صبا اے صبا اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اشک ماں بر خاک پاک او رساں، اشک ماں اشک ماں بر خاک پاک او رساں، امام عاشقاں پورے بطول، سروے آزاد زبستان رسول۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار کے ساتھ
ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا گھر کا گھر لٹا ڈالا خدا کی راہ میں، اقربا قربان کر ڈالے اسی کی چاہ میں. ہر گھڑی تیرے اس انداز سخاوت کو سلام. اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام.